بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ مقدس سیزن 2 ایپیسوڈ نمبر 4۔ دوسرے روز شام سے پہلے ابو نواس اور ہوازن اپنے خیمے سے نکلے۔ ان کے سامنے تاتاریوں کے مرحوم دشت میں جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی بھورے سمور کے گنبد نما خیمے تھے۔ دشت میں اس وقت تیز آندھی چل رہی تھی۔ ہوا کے مارے سے جھیل بیکال کا پانی جھانک بن رہا تھا اور چھوٹی چھوٹی موجیں کناروں سے ٹکرا رہی تھی۔ جب وہ دونوں دریائے کرولان کے قریب طاقت کے پہاڑ برکا خان کے لدن کی طرف جا رہے تھے جس کے اوپر سمبور کے گھنے درختوں کے اندر جنگیز خان کی قبر ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ صحرائے گوبی کی طرف سے تاتاریوں کا کوئی کارواں دشت میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ سامان سے لدے ہوئے اونٹوں کا ایک قافلہ تھا جس کے پیچھے گرد کے بادل اٹھ رہے تھے۔ اونٹوں کی ایک لمبی قطار تھی۔ آندھی کی ریت سے بچنے کے لیے ان کے منہ پر ٹھاٹے بندھے ہوئے تھے۔ کارواں کے اندر نقارے بج رہے تھے جو زینوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور نقارے بجا کر وہ ریگستان کے بھوتوں کو بھگاتے تھے۔ ابو نواس اور ہوازن پھر آگے بڑھنے لگے۔ برفانی دیوتاؤں کی سرزمین ٹنڈرال سے مختلف انواع کے پرندے طاقت کے پہاڑ برخان کا لدون پر سمبور کے درختوں میں آ کر پناہ لے رہے تھے۔ درختوں کے بیچوں بیچ انہیں کسی کی گیت گانے کی آواز سنائی دی۔ کوئی گا رہا تھا پرانے گیت جنہیں وہ دونوں سمجھ نہ سکتے تھے اس لیے کہ گانے والا دور تھا اور آواز مدھم سی تھی۔ جب وہ جنگیز خان کی قبر کے پاس کھڑے تھے تو فضاؤں کو چیرتا ہوا بھاری آہنی نوک کا ایک تیر ابو نواس کے قریب آ کر زمین میں پوست ہو گیا۔ دونوں نے جب اس طرف دیکھا جدھر سے تیر آیا تھا تو وہاں وہی لڑکی کھڑی تھی جس نے انہیں محتاط رہنے کے لیے رومال پر خط لکھ کر دیا تھا۔ وہ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا حسن لال بدخشاں جیسا تھا اور اس کے چہرے پر حیات بخش مسکراہٹ تھی۔ ہوا کی تیز جھونکوں میں سمبور کے درخت تلے کھڑی وہ طائر فردوس لگ رہی تھی۔ پھر اس نے کمان کندھے پر لٹکائی اور ریٹھ کی طرح بھاگتی ہوئی گنبد نما خیموں کی طرف چلی گئی۔ ابو نواس نے تیر کھینچا۔ اس کے سر پر ایک کپڑا بندھا ہوا تھا جس پر تحریر تھی: آج رات تم دونوں سیورقیتی کی یورت خیمے میں آؤ، وہ تم سے اہم بات کرے گی جس میں تم دونوں کی ہی بہتری ہے۔ جب اندھیرا ہو جائے اور تمہارے خیموں کے سامنے سے جلتی ہوئی ایک مشغل گزرے، اس مشغل کے پیچھے پیچھے تم دونوں سیورقیتی کے یورت میں آ جانا۔ ابو نواس نے کپڑا تہ کر کے جیب میں ڈال لیا اور دونوں واپس چل دیے۔ جب وہ خیموں میں واپس آئے تو اندھیرا پھیل چکا تھا۔ جگہ جگہ آگ کے علاوے روشن ہو گئے تھے جن کے گرد بیٹھ کر تاتاری بوڑھے داستان گو سے بیڑیے کی نیل مادہ کی منظم کہانیاں سن رہے تھے جن کو ان کے موری سے آلہ تھے جو ان کے موری سے آلہ تھے۔ کچھ داستان گر پرانے وقتوں کی ان انسانوں کی کہانیاں بیان کر رہے تھے جو خبیث ارواح سے لڑا کرتے تھے۔ ابو نواس اور ہوازن وہاں رکنے کے بجائے اپنے خیمے میں چلے گئے۔ کھانا کھانے اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ابو نواس اور ہوازن اپنے خیمے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ باہر قطب شمالی سے اٹھ کر ٹنڈرا اور سائبریا کے میدانوں سے سر ٹکراتی ہوئی برف کی سی ٹھنڈی ہوائیں شور مچا رہی تھی۔ خیمے پھڑپھڑا رہے تھے اور سمبور کے بلند و بالا درخت ان بھیڑیوں جیسی آوازیں پیدا کر رہے تھے جس کے پیچھے خبیث روحیں ان کا شکار کرنے کو دوڑ رہی ہو۔ ابو نواس چونک کر کھڑا ہو گیا جیسے اس کے خیمے پر آسمانی بجلی گر پڑی ہو۔ اسے خیمے سے باہر روشنی دکھائی دی۔ ہوازن بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ دونوں خیمے کا پردہ کھول کر باہر نکلے۔ ان سے تھوڑی دور آگے سیاہ رنگ کا ایک ہیولہ چل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی ایک مشغل تھی جو تیز ہوا میں پھڑپھڑا رہی تھی اور بجھتے بجھتے پھر جل اٹھتی تھی۔ وہ دونوں اس مشغل برادر کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ چند خیموں کے پاس سے گزرنے کے بعد مشغل برادر ایک ایسے خیمے کے پاس رک گیا جو ایک مکان کی طرح بڑا اور وسیع تھا۔ وہ بھی اس کے پاس کھڑے ہو گئے۔ مشغل برادر جو ایک دراز قد تاتاری تھا رازدارانہ لہجے میں بولا: اندر چلے جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ابو نواس اور ہوازن نے مشغل کی روشنی میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کوئی فیصلہ کیا پھر اپنی تلواروں کو دستوں کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ پردہ ہٹا کر خیمے میں داخل ہوئے۔ خیمے کے سامنے سیورقیتی بیٹھی تھی۔ اس کے دائیں طرف ایک ایسی عورت تھی جس کی شکل سیورقیتی سے ملتی تھی۔ اس عورت کے دائیں طرف دو لڑکیاں تھیں، ان کی شکلیں بھی آپس میں ملتی تھی۔
شاید بہنیں ہو۔ ان میں سے ایک تو وہی تھی جس نے ابو نواس اور حوازن کو سیورقیتی کے خیمے میں آنے کی دعوت دی تھی۔ دوسری کوئی اور تھی۔ سیورقیتی کی بائیں طرف اس کی چاروں بیٹے منگو، بقلائی، ہلاکو اور اویک بو نما بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو نواس اور حوازن جو ہی خیمے میں داخل ہوئے، سیورقیتی کھڑی ہو گئی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے دوسرے بھی کھڑے ہو گئے۔ سیورقیتی نے آگے بڑھ کر دونوں کا استقبال کیا اور اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے اپنے بائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میری بہن ہے۔ پھر اس نے ان دونوں لڑکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دونوں میری بہن کی لڑکیاں ہیں۔ ان میں سے وہ جو تمہیں پیغام پہنچاتی رہی ہے اس کا نام کولان ہے، دوسری اس سے چھوٹی ہے، اس کا نام ہمورا ہے۔ چند برس قبل یہ دونوں بہنیں مسلمان ہو گئی تھی، تاہم میں اور میری بہن نستوری عیسائی ہیں۔ اس کے باوجود مجھے مسلمانوں سے ہمدردی ہے اور میں انہیں اچھا سمجھتی ہوں، کیونکہ میں المالک کے باغیچوں میں مسلمانوں کے اندر ہی رہی ہوں اور وہی میرے بچے تعلیم بھی پاتے رہے ہیں۔ ابو نواس نے اس کی بات کاٹ کر کہا، لیکن ہم دونوں کو کس مقصد کے تحت بلایا گیا ہے؟ سیورقیتی نے بغیر کسی تمہید کے کہہ دیا، تمہارے ساتھ ایک سودا کرنے کے لیے۔ کیسا سودا؟ ہمارا ایک لشکر عنقریب مغرب کی طرف حملہ ور ہونے کے لیے روانہ ہونے والا ہے۔ اس میں چغتائی اور اغدائی بھی اپنے لڑکوں کو روانہ کر رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں میرا بیٹا منگو بھی اس لشکر میں ایک سالار کے حصے سے شامل ہو کر نام پیدا کرے اور تم دونوں اس کے محافظ کے طور پر کام کرو اور اس سے بہتر جنگی تربیت بھی دیتے رہو۔ کیا اغدائی ہمیں شکست دینے سے کیا اغدائی ہمیں دشت سے نکلنے دے گا؟ وہ ساری زندگی ہم دونوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ میں نے کئی بار اس سے واپس جانے کی اجازت لی مگر وہ نہیں مانا۔ لشکر کے ساتھ تم دونوں کو روانہ کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ ایک سودا کرتا ہوں۔ کیا؟ مغربی مہم میں حصہ لینے کے بعد ہم دونوں قفقار کے راستے مصر کی طرف اپنے گھر روانہ ہو جائیں گے۔ کیا تم دونوں واپس یہاں آنا پسند نہ کرو گے؟ نہیں، تو پھر تمہیں اس کی اجازت ہوگی۔ بس تم اب یہ سمجھ لو کہ ہم ہر جگہ تمہارے بیٹے کی حفاظت کریں گے۔ سیورقیتی مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ ابو نواس اور حوازن کے ساتھ خیمے سے باہر نکل گیا۔ جب وہ اپنے خیمے کے پاس آئے تو ان کے پیچھے کوئی بھاگتا ہوا آیا۔ انہوں نے مڑ کر جب دیکھا تو کولان تھی۔ قریب آ کر ابو نواس کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے میٹھی اور سہانی آواز میں کہا، کیا کل صبح تم مجھے برخان کالدون کی چوٹی پر ملو گے؟ پھر واپس مڑی اور بھاگتے ہوئے کہا، میں وہاں تمہارا انتظار کروں گی۔ اندھیرے میں کولان جب ان کی نگاہوں سے اچل ہو گئی تو دونوں بھی اپنے خیمے میں داخل ہو گئے۔ دوسرے روز حوازن اپنے خیمے میں رہا تھا، تاہم ابو نواس برخان کالدون کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر گیا تو اس نے دیکھا وہاں ایک پتھر پر کولان بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پہاڑ کے پس منظر میں دریائے کے رولان کی سرکش موجیں کناروں سے سر ٹکرا رہی تھی اور ان کی پشت پر جھیل ہیکال کا نیلا اور شفاف پانی چمک رہا تھا۔ کولان کے قریب آ کر ابو نواس نے پوچھا، تم نے مجھے یہاں کس لیے بلایا ہے؟ کولان نے اپنے سامنے ایک دوسرے پتھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھو پھر بتاتی ہوں۔ ابو نواس بیٹھ گیا۔ کہو کیا بات ہے؟ کیا تم جانتے ہو میں مسلمان ہوں؟ ہاں مجھے علم ہے۔ تو پھر میں تم سے پوچھتی ہوں، تم اس دشت میں کس ارادے سے آئے ہو؟ ابو نواس چونک پڑا، کیا مطلب؟ تم گھبرا کیوں رہے ہو؟ تمہارا راز فاش نہیں ہو سکتا۔ میں تمہاری رازدار ہوں گی اور ہر طرح سے تمہاری مدد کروں گی۔ ایک مسلمان کی کیا تمہارا تعلق بغداد سے ہے؟ نہیں، میرا بغداد سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا تم قاہرہ کے جاسوس ہو؟ نہیں، تو پھر قلعہ الموت کی فدائی ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ پھر تم کس مقصد کے تحت اس دشت میں داخل ہوئے ہو؟ اگر تمہارا یہاں آنے کا کوئی مقصد نہیں تو پھر مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں سمجھوں گی تم نے مجھے مایوس کیا ہے اور مسلمان سو رہے ہیں جبکہ شاہ فرانس تاتاروں کے متعلق معلوم۔ تو پھر تم کس مقصد کے تحت اس دشت میں داخل ہوئے ہو؟ اگر تمہارا یہاں آنے کا کوئی مقصد نہیں تو پھر مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں سمجھوں گی کہ تم نے مجھے مایوس کیا ہے اور اب مسلمان سو رہے ہیں جبکہ شاہ فرانس تاتاروں کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے اب تک راہبوں کے بھیس میں اپنے 2 جاسوس بھیج چکا ہے۔ میرا یہاں آنا ایک راز ہے۔ کولان نے چونک کر پوچھا، کیا تم مجھے اس راز سے آگاہ نہ کرو گے؟ یہ راز صرف میں اسی لڑکی سے کہہ سکتا ہوں جو میری بیوی بننا پسند کرے، اور یہ راز صرف راز ہی نہیں بلکہ ایک انوکھی داستان بھی ہے۔ اگر میں تمہاری بیوی بننا پسند کروں پھر یہ انوکھی داستان میں اپنے سینے میں چھپائے مصر کی طرف لوٹ جاؤں گا جہاں میرا آقا کسی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ کیا تم غلام ہو؟ نہیں۔ پھر تم نے اپنے کس آقا کا ذکر کیا؟ وہ میرا آقا ہی نہیں، میرا محسن، میرا دوست اور میرا بھائی بھی ہے۔ کیا وہ کوئی مشہور ہستی ہے؟ ہاں، وہ بے دل جرنیل ہے
جب وہ اپنے دشمن پر حملہ ہوتا ہے تو اس کی تلوار کی ضرب سے زمین کا سینہ دہل جاتا ہے۔ جنگل میں سفر کرتے ہوئے اس گھاس جھاڑیوں سونگھ کر بتا سکتا ہے کہ وہ کس مقام پر ہے، اور وہ ایک ایسا شیر ہے جو اپنے جنگل کے سارے جانوروں کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ ایک عقاب ہے جس کی پرواز لامنتہا ہی ہے۔ تم اسے میری ایک قوم کا ایک گمنام مجاہد کہہ سکتی ہو۔ کیا وہ تم سے بھی طاقتور ہے؟ ہاں، کولان نے اپنی گردن جھکاتے ہوئے کہا۔ اگر میں تمہاری بیوی بننا پسند کروں تو کیا تم وہ انوکھی داستان مجھ سے کہہ دیں گے؟ ضرور کہہ دوں گا۔ تو پھر سنو ابو نواس، میں تمہاری بیوی بننا پسند کروں گی، اور میری چھوٹی بہن تمہارے ساتھی سے محبت کرتی ہے۔ کیا اب وہ انوکھی داستان تم مجھ سے کہہ دیں گے؟ پھر میرے چند سوالوں کا جواب دو، پوچھو۔ اگر کبھی تاتاری مسلمانوں سے ٹکرائے تو تمہارے جذبات کیا ہوں گے؟ سنو، میں پہلے مسلمان ہوں پھر تاتاری۔ ایسے اگر کوئی جنگ ہوئی تو ہماری ہمدردیاں اپنی مسلم قوم کے ساتھ ہوگی۔ اغدائی تاتاریوں کا خاقان اور میرا رشتہ دار ہے، لیکن میری نگاہوں میں ایک حقیر ترین مسلمان سپاہی اغدائی سے زیادہ افضل اور عزیز ہے۔ سنو، ایک مسلمان کے حصے سے میرا ملت اسلامی سے ایک رشتہ ہے، ایک ایسا ناتا ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ جب تم دشت میں داخل ہوئے تھے اور مجھے خبر ہوئی تھی کہ 2 مسلمان پہلوان مقابلے کی غرض سے دشت میں داخل ہوئے ہیں، تو یقین جانو میں اور میری چھوٹی بہن رات کی تاریکیوں میں اور دن کے اجالوں میں تم دونوں کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگے کرتی تھی۔ ابو نواس نے دیکھا کولان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ ابو نواس نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، سنو کولان، میرا تعلق مسلمانوں کے اس گروہ سے ہے جسے لوگ موت کے مسافر کہتے ہیں۔ یقیناً تم نے بھی اس گروہ کے متعلق سنا ہوگا۔ ہاں، دشت میں اس گروہ کا اکثر ذکر ہوتا ہے، لیکن کسی کو ان کے ٹھکانے کا علم نہیں، حالانکہ وہ تاتاریوں کے دستوں کو کئی بار شکست دے چکے ہیں۔ اس گروہ میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ میں اور ہوازن دونوں سالار اعلیٰ کے نائب ہیں۔ سالار اعلیٰ کون ہے؟ وہ ایک عرب ہے اور اس کا نام عمیر بن خزام ہے، اور میں اور ہوازن تینوں ہی بخارا کے رہنے والے ہیں۔ تمہارے جنگیز خان کی سپاہیوں نے ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری ماؤں بہنوں کی عزت لوٹ کر انہیں قتل کیا۔ اس وقت ہم تینوں بچے تھے۔ عمیر کی ماں اس کے سامنے زمین پر لیٹ کر تلوار سے اس کے جسم کے 4 ٹکڑے کیے گئے تھے۔ ہم تینوں نے اپنی آنکھوں سے بخارا کے قاضی بدر الدین اور امام رکن الدین کو شہید ہوتے دیکھا ہے۔ ہم تینوں کے گھر ساتھ ساتھ تھے۔ ہمارے گھروں کے سب افراد قتل کر دیے گئے، جن میں عمیر کی ماں، ایک بھائی اور بہن تھے۔ میری ماں باپ اور 2 بہنیں ماری گئی۔ وازن کے ماں باپ اور 2 جوان بھائی قتل کیے گئے۔ صرف ہم تینوں کو لے کر عمیر کا باپ خزام وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے بے گھر مسلمان جوانوں کو جمع کیا اور موت کے مسافروں کے گروہ کی بنیاد رکھی۔ ابو نواس نے دیکھا کولان رو رہی تھی اور آنسو اس کے قمیص کو تر کر رہے تھے۔ ابو نواس نے پوچھا، کولان، کیا یہ ظلم نہ تھا؟ کولان نے ہچکچیوں میں کہا، یہ بربریت ہے۔ جنگیز خان انسان نہیں، درندہ تھا۔ بس یہی ہے وہ راز انوکھی داستان جو میں نے تم سے کہہ دی۔ کولان کچھ کہنے والی تھی کہ ڈھلوان سے ایک تاتاری سپاہی نمودار ہوا۔ کولان خاموش رہی۔ سپاہی نے قریب آ کر ابو نواس سے کہا، تمہیں خاقان نے بلایا ہے۔ ابو نواس اور کولان خیموں کی طرف چل پڑے۔ کولان اپنے خیمے میں چلی گئی اور ابو نواس اس سپاہی کے ساتھ اغدائی کے خیمے میں داخل ہوا۔ اندر ہوازن، سیور قیتی اور اس سبودائی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو نواس بھی ان کے درمیان جا کر بیٹھ گیا۔ اغدائی نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے بھائی کی بیوہ سیور قیتی چاہتے کہ اپنی چھوٹی بہن کی دونوں لڑکیوں کی شادی تم دونوں سے کر دے، کیونکہ وہ بھی مسلمان ہے۔ کیا تمہیں رشتہ پسند ہے؟ ابو نواس نے گردن جھکاتے ہوئے کہا، میں انکار کی جرات کیوں کر سکتا ہوں؟ اس کے علاوہ سیور قیتی چاہتی ہے کہ تم دونوں منگوں کے ہمراہ ہمارے اس لشکر کے ساتھ جاؤ جو مغربی یورپ پر حملہ ور ہونے والا ہے۔ میں تم دونوں کو اس کی بھی اجازت دیتا ہوں، لیکن وہیں سے تم اپنے گھر جا کر اس پہلوان کو بھی اپنے ساتھ لے کر واپس آؤ گے جسے تم دونوں اپنا استاد کہتے ہو اور جس کا نام تم نے عمیر بتایا تھا۔ کیا تم اس کا وعدہ کرتے ہو؟ ابو نواس نے دونوں ہاتھ چھاتی پر باندھتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اب تم دونوں اپنے خیمے میں چلے جاؤ کیونکہ تمہاری شادی کی تیاری شروع ہو گئی ہے۔ ابو نواس وازن اٹھ کر باہر نکل گئے۔ شام سے پہلے ابو نواس کی شادی کولان سے اور وازن سے کروا دی گئی۔ نکاح اس عبد الرحمن نام کے مسلمان نے پڑھائے تھے جو تاتاری سلطنت میں مالیت کا مشیر تھا، اور اغدائی کی موت کے بعد اس کے بیٹے طیوب نے اسے اور ایک ایرانی کنیز فاطمہ کو اپنے مشیروں کے بہکانے پر قتل کر دیا تھا۔ بہار کے آخری ایام اور گرما کی آمد تھی۔ پرندوں نے گھونسلے بنانا شروع کر دیے تھے اور لمبے گھنے درختوں کی چھاؤں اب اچھی لگنے لگی تھی۔ عمر اپنی کوہستانی پناہ گاہ میں نئے رضاکاروں کو تربیت دے رہا تھا۔ ارض حجاز سے 2000 عرب، مصر سے 1500 مہاجر ترک اور افریقہ سے 1000 کے لگ بھگ بربری رضاکار تبلیغ کے ذریعے لائے گئے تھے۔ عرب عمر انہیں بڑی جان فشانی سے تربیت دے رہا تھا۔ ہشام، جابر، رباح اور شیبان بھی تربیت دینے میں اس کا ساتھ تھے۔ دوپہر کے وقت جب کہ عمر مجاہدوں کو سرپٹ گھوڑے پر سوار ہونے کی تربیت دے رہا تھا، ایک دم اس نے اپنے گھوڑے کی بانگیں کھینچ لی
और रुक कर आसमान की तरफ देखने लगा। उसका बछीरा भी उसके घोड़े के करीब रुक गया था। उमर अपने बायां हाथ आंखों पर जमा कर फिजाओं में परवास करते हुए एक कबूतर की तरफ देख रहा था। उस कबूतर ने तरबियत के मैदान के ऊपर एक चक्कर लगाया, फिर अपने पर बांध कर उसने फिजा में एक गहरा गोता लगाया और मैदान में पत्थरों से बनी हुई एक ऊंची बुर्ज पर बैठ गया। उमर ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और बुर्ज की तरफ उसे सर पर दौड़ाया। शेबान, हिशाम, जाबिर, रुबाह भी उसके पीछे पीछे अपने घोड़े दौड़ा रहे थे। जब वो बुर्ज के नीचे आकर घोड़ों से उतरे तो एक अरब बुर्ज की सीढ़ियां उतरकर उनके करीब आया। उसके हाथ में वही कबूतर था जो थोड़ी देर कबल वहां उतरा था। शायद वो बुर्ज पर खड़ा पहरा दे रहा था। उमर के करीब आकर उसने एक कागज उमर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मेरे आका, शुमाली सरहद के पासबानों का पैगाम आया है। उमर ने उससे कागज ले लिया और खोलकर पढ़ना शुरू किया। एक शख्स हमारे मिस्किन में दाखिल हुआ है, अपने मुतालिक कुछ नहीं बताता, सालार आला से मिलना चाहता है। उसके पास एक खच्चर है जिस पर एक मुनक्कश चमड़े का संदूक है। अपना नाम रुकनुद्दीन बैबरस बताता है। एक आंख खराब है, बाएं हाथ से तलवार चलाता है और चेहरे पर नकाब डाल रखा है। बार बार एक ही बात करता है, मुझे मौत के मुसाफिरों के सालार आला के पास ले चलो। दो मुहाफिज उसे किले की तरफ ला रहे हैं। पहरेदार ने हाथ में पकड़ा हुआ कबूतर हवा में छोड़ दिया और वो फिजाओं को चीरता हुआ जिधर से आया था उधर ही रवाना हो गया। उमर मुजाहिदों के पास आया, उन्हें आराम करने का हुक्म देकर अपने घोड़ा शुमाल के रुख पर सर पर दौड़ाने लगा। हिशाम, जाबीर, शेबान और रुबाह भी उसके साथ साथ थे। उमर ने चेहरे पर नकाब डाल लिया था। सिंगलाख और नाकबले उबूर चट्टानों से घिरे हुए अपने किले से निकलकर उमर अपने साथियों के साथ 5 मील तक आगे निकल आया। दरिया मीरून के किनारे उसे अपने 2 सिपाहियों के दरमियान एक शख्स आता हुआ दिखाई दिया। वो एक खूबसूरत घोड़े पर सवार था और उसके पीछे खच्चर था जिसकी लगाम घोड़े की जेन से बंधी हुई थी। खच्चर पर एक मुनक्कश चमड़े का संदूक लदा हुआ था। उमर ने देखा नौवारिद अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए था। जब वो एक दूसरे से करीब हुए तो मिस्किन के एक मुहाफिज ने उमर की तरफ इशारा करते हुए अजनबी के कान में कहा, वो सामने हमारे सालार आला आ रहे हैं। अजनबी घोड़े से उतर पड़ा और पैदल चलता हुआ आगे बढ़ा। उमर भी उसकी ताजीम के लिए घोड़े से उतर पड़ा और उसके फौरन बाद हिशाम, जाबिर, रुबाह और मुहाफिज सिपाही भी अपने घोड़े से कूद चुके थे। इतने में शेबान घोड़े दौड़ाता हुआ आया, एक ही जुस्त में घोड़े से उतरा और उमर के करीब खड़ा हो गया। अजनबी करीब आया, उसने भी अपने चेहरे पर नकाब डाल रखा था। उमर के सामने आकर वो रुका और उसे मुखातिब करते हुए कहा, मेरा नाम। उमर ने उसकी बात काटते हुए कहा, यहाँ आने से कबल ही मैं आपके मुतालिक बहुत कुछ जानता हूँ। आपका नाम रुकनुद्दीन बैबरस है, किचाक तुर्क है, आपकी एक आंख खराब है, बाएं हाथ से तलवार चलाते हैं और मिस्र फौज के अमीर हैं। बैबरस ने मुस्कुराती आवाज में कहा, आपका जासूसी निज़ाम मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा मुनज़्ज़म और मौसर और कारगर है। यकीनन आप ही वो शख्स है जिसे मैं अपना रहनुमा कह सकता हूँ। उमर ने फैसलाकुन अंदाज में कहा, अगर आप मिस्री फौज के सिपह सालार फखरुद्दीन या उसके मोतमद खास कुतनज़ के बदतरीन दुश्मन समझते हैं, अगर उन दोनों का बस चले तो वह हमें इस सरजमीन से बाहर निकाल दे। वो दोनों मुनत्तम मिजाज और खुद सर हैं और मुझे उन पर एतमाद नहीं। वो दोनों ऐसे लोमड़ियाँ हैं जिनसे इत्याद नहीं किया जा सकता। हम भूले बसरे लोग ही सही, लेकिन मजहब और मिलत का दर्द जरूर रखते हैं। बैबरस ने चंद कदम और आगे बढ़कर कहा, फखरुद्दीन से मेरा भी कोई ताल्लुक नहीं। कंतज मेरा दोस्त जरूर है, लेकिन मैं उसे काबिल एतमाद ख्याल नहीं करता। मैं अपने तौर पर तुम्हारे साथ एक अहम फैसला करने आया हूँ, बिल्कुल यूं जिस तरह एक भाई अपने भाई से मिलने आता है। बैबरस ने अपना हाथ मुसाफे के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन उमर ने उसे खींच कर गले से लगाते हुए कहा, अगर आप भाई बनकर आए हैं तो मेरे गले लग जाइए। आप देखेंगे कि हम हर मुसीबत में आपके पहलू ब पहलू होंगे। अब आप अपना मुद्दा कहिए जिसके तहत यहाँ आए हैं। बैबरस ने अलहिदा होते हुए कहा, पहले मेरे खच्चर पर लदे हुए चमड़े के संदूक को खोल कर देखो, फिर बात का आगाज करता हूँ। उमर आगे बढ़ा और संदूक खोला। वो सोने की डलियों और जहेरात से भरा हुआ था। उमर ने सवालिया निगाहों से बैबरस की तरफ देखते हुए पूछा, ये क्या है? बैबरस उसके करीब आता हुआ बोला, मैं ऐसे बहुत से और संदूक भी यहाँ लाऊंगा, उन्हें मेरी अमानत के तौर पर यहाँ रखिए। मेरा दिल कहता है कि एक ऐसा वक्त आएगा जब मुझे तातारियों के मुकाबला करने को कहा जाएगा। उस वक्त ये जमा की हुई दौलत मेरे काम आएगी और इससे मैं एक ऐसी फौज तैयार करूंगा जो वहशी तातारियों का रुख मोड़ देगी। और मैं पेशनगोई करता हूं कि उस जर्रार लश्कर के मुकद्दमतुल जैश के सालार आप होंगे। गो तातारी एक बार समरकंद से दरिया सिंध और हिरात से लेकर मोसिल तक सारे इलाकों में खून की नदियां बहाकर वापिस जा चुके हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं वो दोबारा लौटेंगे और पहले से कहीं ज्यादा वहशी बनकर आएंगे। कबल इसके कि ऐसा वक्त आए हमें तातारी सैलाब के आगे मजबूत बंद बांध देना चाहिए
जो दौलत मैं यहाँ जमा करूंगा उसमें से आप जितनी चाहे अपने साथियों की तादाद बढ़ाने पर खर्च कर सकते हैं। मुझे यहाँ आकर खुशी हुई है कि आपने अपने साथियों को लोहे की लगाम में डाल रखी है और उन्हें घोड़े और कमान के बल जीना सिखा दिया है। बैबरस जब रुका तो उमर ने पूछा, आपने इतनी दौलत कहाँ से इकट्ठी की है? काहिरा के हम्मामों में जो अमीर कबीर औरतें नहाने आती है उनके ज़र व जौहरात चुराता हूँ। तिला अलमौत के जन्नत का खजाना भी मुझसे महफूज नहीं। इस दौलत का कुछ हिस्सा मैंने बगदाद से भी हासिल किया है। उमर ने बड़े शौक से पूछा, अहले बगदाद के हालात कैसे हैं? बैबरस ने दुख से कहा, बगदाद के आसमान पर अब तला की घटाएं छा चुकी है। इस्लामी तमद्दुन वहां थक कर चूर चूर हो चुका है। वहां उकाबों के नशीमीन में गिद्ध परवरिश पा रहे हैं। वो लोग जिंदगी मौत का फलसफे से नाशना और उनमें जिंदा रहने की कोई सलाहियत नहीं। बगदाद आलम इस्लाम का ऐसा चिराग है जिसमें तेल खत्म हो चुका है। उमर ने उदास लहजे में कहा, अगर बगदाद पर ऐसी तरह तबाही की आग और मायूसी का अंधेरा छाया है और उनके उफक तारीकी में डूबे रहे तो उनका रोज़े हिसाब करीब है। कुदरत ज्यादा देर तक किसी कौम की इज्तिमाई बेहिसी बर्दाश्त नहीं कर सकती। गिद्ध सिर्फ वहां आते हैं जहां मुर्दार हो। आंधियां ऐसे दरख्तों को उखाड़ती है जिनकी जड़ें खोखली हो चुकी हो। अगर अहले बगदाद अब भी ना संभले तो फिर कयामत तक सोते रहेंगे। इस पुरआशोब दौर के बावजूद जबकि आलम इस्लाम पर एक मायूसी कुन जुमूद तारी है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं अगर हम दोनों मिलकर जागते रहे तो बहुत जल्द इस मंजिल को पा लेंगे जिसकी हमें तलाश है। बैबरेस ने उमर का हाथ अपने हाथ में लेते हुए गर्म जोशी का इजहार करते हुए कहा, हम दोनों की मंजिल एक है। हम उम्मीद की एक नई रोशनी लेकर उठेंगे। यकीन कीजिए मेरी जबलत मुझे खींच कर आपके पास लाई है। उमर ने अकीदतमंदी से कहा, मैं और मेरे साथी एक अरसे से ऐसे रहनुमा का इंतजार कर रहे हैं जो मुस्लिम कौम का नजात दहिंदा बनकर उठे। अगर कुदरत इस बुलंद मकसद के लिए आपका इंतखाब कर चुके तो मैं अपनी मिस्किन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ और मेरे सब सिपाही आपके एक मामूली इशारे पर अपनी जिंदगी की आखिरी बाजी हंसते और मुस्कुराते हुए लगा जाएंगे। मुझे किसी अहदे की लालच नहीं। मैं हिजाज का एक मामूली सारबान हूँ। मैंने तलवार की छाव में परवरिश पाई और अपने मजहब और मिल्लत के लिए लड़ता हुआ तीरों की बारिश में अब्दी नींद सो चुका हूँ और यही मेरी जिंदगी का हासिल है। बैबरस की निगाहें पुरनम हो गई थी। उमर के दोनों हाथ थामते हुए उसने बड़ी इरादतमंदी से कहा, मैं आपके घोड़ों की चौलानगाहों और उनकी चरागाहों को सलाम करता हूँ जहां आपके सिपाही अपने घोड़े चराते हैं। आप जहदो अमल में मुझसे बहुत आगे हैं। आप मेरे रहनुमा है। जिस तरह आप मुस्लिम काफिलों की हिफाजत कर रहे हैं कोई आम आदमी ये फरीजा अंजाम नहीं दे सकता। इस लिहाज से आप अजीम तर हैं। उमर ने बड़ी आजिज़ी से कहा, मैं तो कौम का एक गुमनाम मुसाफिर हूँ और मैं इस गुमनाम मुसाफिर को सलाम कहता हूँ। क्या हम दोनों के लिए ये बेहतर होगा कि हम अपने नकाब उतार कर अपने असल चेहरों के साथ एक दूसरे के सामने हो जाएं। इसमें कोई कबाहत भी नहीं जबकि हम दोनों भाई बन चुके हैं। इसके साथ ही बैबरस ने नकाब उतार दिया। उमर ने भी अपने चेहरे से नकाब हटाया। बैबरस ने उसे देखा और देखता रह गया। फिर हैरत और ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा, मैंने तो समझा था आप एक माउम्र जर्नेल होंगे लेकिन आप तो लड़के निकले। आपने इस कम उम्री में जो मकाम हासिल किया वो काबिल तारीफ है। मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी थी और आपको देखकर हर बात की तस्दीक हो गई। क्या आप अपने साथियों से मेरा तारुफ नहीं कराएंगे? उमर ने हिशाम, शिबान, जाबिर, रुबाह से बैबरस का तारुफ कराया। बैबरस ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, आपके नाम के साथ मैंने दो और भी नाम सुन रखे हैं लेकिन उन नामों के चेहरे अभी तक मैं नहीं देख सका। उमर ने मुस्कुराते हुए कहा, वो नाम अबू नुवास और हुआजन होंगे। बिल्कुल यही वो नाम है। क्या मैं उन दो बेदिल जमीलों को ना देख सकूंगा जो एक मुहिम पर गए हुए हैं? कहा, दस्ते तातार। वहां से वो मुझे तातारियों के हथियारों और उनकी जंगी तरीकों के मुतालिक लिखेंगे और मैं उनकी इत्तिताअत के मुताबिक अपने सिपाहियों की तरबियत दूंगा ताकि आने वाले दौर में अगर हमें वसी पैमाने पर उनसे लड़ाइयों का सिलसिला शुरू करना पड़े तो हम उनकी जंगी चालों को समझकर उनका मौसर जवाब दे सकें। आइए अब मेरे किला नुमा मिस्किन में चले, बाकी बातें वहां होगी।